بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ پروردگار تمام مسلمانوں مومنوں کی یہ عبادت رمضان المبارک میں ہر تسبیح، ہر نماز، ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عید الفطر کے حوالے سے کچھ نکات بیان کرنے ہیں۔ پہلے عید کا مطلب کیا ہے؟ عید کا جو لفظ ہے یہ لفظ عود سے نکلا ہوا ہے۔ اس کی معنی ہے پلٹنا، واپس آنا، برگشت کرنا۔ اس کو بعض نے کہا ہے کہ اس عید کو عید اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ سال میں خوشیوں کے دن کی طرف سال گزرنے کے بعد ایک خوشیوں کا دن آتا ہے، اسی لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ مگر امیر المومنین علی بن ابی طالب سلطان ولایت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ عید کس کو کہتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کل یوم لا یعص اللہ فیہ فہو یوم عید۔ مولا فرماتے ہیں جس دن کوئی بندہ اللہ کی معصیت نہ کرے وہ دن عید کا دن ہے۔ مولا کا یہ جملہ، مولا کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ عید کہتے ہیں واپس پلٹنے کو، کیونکہ ایک حدیث مشہور ہے جس میں معصوم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ اللہ نے ہر پیدا ہونے والے انسان کو فطرت اسلام پر خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کو معصوم، معصیت سے معصوم، خطا سے معصوم خلق کیا ہے، یعنی خطا کار انسان پیدا نہیں ہوتا چاہے جہاں بھی پیدا ہو۔ اور پھر روزے کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح سے قرآن میں ہے کہ ہم نے روزے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور روزے کا مقصد مطلب یہی ہے کہ انسان برگشت کرے، واپسی کرے، پلٹ کر آئے، معصیت اور گناہوں کو چھوڑ کر طہارت کی طرف آ جائے، اللہ کی بندگی کی طرف آ جائے، عبادت میں آ جائے، جس مقصد کے لیے انسان خلق ہوا ہے اسی مقصد کی طرف پلٹ کر آ جائے۔ اور اسی دن کو انسان عید کہا گیا ہے۔ ویسے بھی معصوم نے فرمایا عید کا دن اس کے لیے ہے جس نے برگشت کی ہے اور جس کے اعمال قبول ہوئے ہیں، جس کی تسبیحات و عبادات قبول ہوئے ہیں۔ تو یہ عید کا مختصر معنی و مفہوم آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیا۔ عید کے احکام کچھ اس طرح سے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے عید میں غسل کرنا ہے، اور پھر پاک و طاہر کپڑے پہننا ہے، اور اس کے بعد اس کو عطر سے معطر کرنا ہے، خوشبو لگانی ہے، اور زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنی ہے، اور صدقہ اور فطرہ دینا ہے۔ فطرے کے بھی کچھ آداب و احکام ہیں، یہاں مقصود نہیں ہے بیان کرنا۔ اور دوسرا نقطہ ہے جو اہم نقطہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنا۔ ہر مومن مسلمان عید کی نماز پڑھتا ہے، مگر یہاں پر ایک نقطہ جس کی طرف اشارہ کرنا ہے، آیا ایک پیش امام جو نماز پڑھاتا ہے کیا وہ ایک دن میں متعدد نماز عید پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب آیت اللہ العظمہ آغائے سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ العظمہ آغائے بشیر حسین حفظہ اللہ اور باقی مجتہدین فرماتے ہیں کہ ایک امام کے لیے، ایک پیش امام کے لیے جائز نہیں ہے وہ متعدد نماز پڑھائے۔ ایک یہ، اور ایک اور مسئلہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ جب عید ہوتی ہے، عید الفطر ہو یا کوئی اور عید ہو، سوال کرتے ہیں کہ ہم شیعان حیدر کرار عید منا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیوں بھائی یہ سوال ہے؟ کہتے ہیں کہ 21 رمضان المبارک کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اسی لیے ہم عید نہیں منا سکتے۔ بھائی مولا کی شہادت کے بعد کسی معصوم نے عید منانے سے منع نہیں کیا ہے۔ البتہ یہ معصوم کی تاثیر، معصوم کی سیرت ملتی ہے کہ معصوم نے عید منائی ہے، عید کی نماز پڑھائی ہے، عید کے لیے تیاری کی ہے۔ ہاں، عید نماز کے بعد کسی نے بھی عزاداری یا پرسیداری سے منع نہیں فرمایا ہے۔ تو گویا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عید اپنے احکام کے مطابق، آداب کے مطابق منائی جائے، یعنی فطرہ دیا جائے، غسل کیا جائے، عید کا خوشبو لگائی جائے، زیارت امام حسین پڑھی جائے، فطرہ دیا جائے اور نماز پڑھی جائے۔ اس کے بعد معصوم کی مصیبت کو، مصائب کو یاد کیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پروردگار ہمیں
احکام شریعہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔